السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں میرا انصاری اور یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسلام 360 کی یوزیج کے طریقے کے لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اور یہ ہے اسلام 360 میرے پاس انسٹال ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اگر آپ نے انسٹال کرنا ہے تو آپ نے گوگل پلے اسٹور پہ جانا ہے سمپلی, اور آپ نے اسلام 360 لکھ دینا ہے, وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اسلام 360 میرے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے. میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ اسے آپ نے صرف اتنا لکھنا ہے اور آ جائے گا. یہ اسلام 360 آ گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اور کوئی نظر آ رہے ہیں تو ان میں آپ دیکھ لیجیے کہ اسلام 360 اب جیسے یہ بھی نظر آ رہا ہے. اس میں آپ ریویوز دیکھ رہے ہیں 500 کے ہے, مگر جو اس کا جو ریویوز ہیں یہ اس کے کم ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے 5 کے ریویوز ہیں. تو جب آپ کسی چیز کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ یوزیج دیکھیں گے. یوزیج تو اس کا ملینز میں ہے. ٹھیک ہے, 10 ملینز ہے اور یہ پلس ہے. اور اس کا جو یوزیج, اس کی جو ریویوز ہیں یہ 242 کے ہیں. اس کو آپ نے انسٹالیشن پہ لگا دینا ہے. انسٹال کر لیں تو ایک مطلب اگر وہ آپ سے فری لاگ ان آپ کو الاؤ کر رہے ہیں, آپ فری لاگ ان کر لیں. فری لاگ ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بک مارکس وغیرہ سیف رہتے ہیں. جب بھی آپ اسے اوپن کرتے ہیں تو کسی کہیں شفٹ کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو وہ سیف رہتے ہیں. تو کیونکہ بک مارک کی پوری لائبریری آپ نے اس میں بنانی ہوتی ہے اپنی. کبھی بھی کسی کو کوئی بھی آپ نے کسی ٹاپک پہ دکھانے ہیں, کیونکہ ڈسکشنز کے لیے پہلے سے پریپیئر ہو کے جانا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک پہ یا کسی ریسرچ ورک کے لیے بھی. اب یہ آپ کے پاس اسلام 360 کلک کرنے سے کھل گیا ہے. یہ اس طرح کا اس کا سامنے سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے, آئی فون والوں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اور آئی فون والے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی ان کی پورا چینل ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ ایپ ہے. یہاں پہ نیچے جو ٹیبس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن, حدیث, ہوم, عبادت, مور. اس میں سیرہ کا بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, حدیث بھی آپ کو ہر ٹاپک پہ ڈھیر ساری پوری کی پوری جو حدیث ہے نا وہ مل جاتی ہیں. الگ الگ ان کی آتھرز کی آپ کو حدیث بھی ملتی ہیں. آپ کو حدیث بھی دکھا دوں, یہ دیکھیں کتنے سارے حدیث کی پورے لائبریری ان کے پاس. ٹھیک ہے, قرآن میں آپ نے جانا ہے. قرآن میں جا کر یہاں کونے سے میں قرآن میں گئی, یہاں سے دوبارہ قرآن میں جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بک مارکس ہیں. ابھی بک مارکس میرے پاس بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بک مارکس سنگل بک مارک کر کے سارے ایک ساتھ آ رہے ہیں. کلیکشنز کی لائبریری میری یہ پوری ہے. دیکھیں, انگلش میں بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں, اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس میں 21 سیو ہیں, اس میں 12 سیو ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اس طرح سے سیو کی ہوئی ہیں. مجھے کوئی ڈسکشن کرنی ہوتی ہے تو میں اسپیشلی یا پھر کوئی ریسرچ ورک کرنا ہوتا ہے تو میں اس طرح سے سیو کرتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے بھی سیو کرنا سیکھنا ہے. یہ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی دعویٰ ورک کے لیے. ٹھیک ہے, مسٹ ہے یہ. آپ نے جانا ہے قرآن میں. قرآن میں جانے کے بعد آپ جیسے سورہ فاتحہ میں گئے, سورہ فاتحہ میں اب آپ اوپر دیکھ رہے ہیں, اوپر بھی ایک اسٹار ہے. یہ اوپر جو میری یہ ٹیب آ رہا ہے اس کا ایکس ریکارڈنگ آپ کا نظر آ رہا ہے, نہیں آ رہا. اس کے نیچے یہ جو ہے سیٹنگز کا, یہ اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو ٹرانسلیٹر نظر آ جائے گا. ٹرانسلیشن میں سے آپ نے ٹرانسلیٹر میں مولانا مودودی کو سنتی ہوں. آپ جب اسٹارٹنگ کریں گے نا تو اسٹارٹنگ میں یہ آپ سے ڈاؤن لوڈ مانگے گا. اس طرح کے ڈاؤن لوڈ کے بٹنس ہوں گے. تو جو آپ کو ٹرانسلیشن جس کی سننی ہے نا اس کو آپ نے نا ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے ایک بار میں. ٹھیک ہے, ان سب کو ڈاؤن لوڈ کر دینا. آپ کے پاس پھر اگلی بار ڈاؤن لوڈ کا بٹن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آن لائن وقت میں یہ ہوگا. اس کے بعد آپ کو بار بار آن لائن میں ضروری نہیں ہوگا اس کو یوز کرنا, یعنی آپ آف لائن میں بھی وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈاؤن لوڈیڈ ہے. اب میں نے مولانا مودودی کیا ہوا, آپ کسی اور کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. مفتی تقی عثمانی کو کر سکتے ہیں, کسی کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مولانا مودودی جس کے ساتھ کچھ نہیں لکھا وہ اردو ہے, اور جس کے ساتھ جو انگلش ہے اس کے ساتھ انگلش لکھا ہے, جو ہندی ہے اس کے ساتھ ہندی لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور جس کے ساتھ کچھ نہیں لکھا وہ اردو ہے. اسے سلیکٹ ہوا ہوا. اس کے بعد بیک پہ جانا ہے. عربک اور ٹرانسلیشن دونوں آپ نے ساتھ ساتھ دکھانی ہے کہ ٹرانسلیشن بھی نظر آئے, عربک بھی نظر آئے, تو یہ آپ نے آن کر دینا ہے. تفسیر بھی اگر آپ ساتھ چاہتے ہیں تو تفسیر بھی ساتھ آئے گی. قرآن ٹاپک اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹاپک بھی ہوگا کہ کس ٹاپک کی آیت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ فونٹس, عربی کا فونٹ تھوڑا بڑا ہو تو نظر آتا ہے, بہت چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے ورنہ. اور اس کا جو ہے اردو کا فونٹ اتنا کافی ہوتا ہے. میں اس کو ذرا ڈارک تھیم سے ہٹا دوں. ٹھیک ہے, اب ہم اسے سیو کر لیں گے. سیو کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے, میرا ڈارک موڈ تھا میں نے ہٹا دیا, اس لیے یہ بالکل چینج لگ رہی ہے. اصل لے آؤٹ یہ ہے. اس میں آپ نے جانا ہے. جانے کے بعد آپ نے دیکھیں یہاں سے تو اوپر سے تو میں نے سیٹنگ سلیکٹ کی تھی نا ٹرانسلیشن کی, اور عربی دکھانی ہے یعنی جو ڈسپلے دکھانا ہے. یہاں پہ آپ کو جو لسننگ ہے وہ یہاں پلے کے بٹن پہ ہوگی. یہاں پہ جا کے آپ نے اپنا لسننگ کے لیے چوز کرنا ہے. میرے لیے زیادہ تر میرا پسندیدہ یہ مشعری الفاظ سے ہے, مشعری الفاظ سے. اور یہ
جو سورہ رحمان سنتی ہوں میں باسط کی سنتی ہوں، عبد الباسط کی. اور یہاں سے میں نے اپنا یہ قرأت کے لیے بندہ پسند کیا ہوا ہے. اور یہاں سے ٹرانسلیشن اگر میں نے عربی نہیں سننی، صرف میں نے ٹرانسلیشن سننی جیسے آپ لوگوں نے سننی ہے ابھی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے عربی ہٹا کے ٹرانسلیشن سننی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو بہت فلو سے بہت اچھے سے ذہن میں آئے گی کہ کیا کیا جملہ بولا جا رہا ہے بغیر رکے. یعنی جب عربی آتی ہے تو بندہ رک جاتا ہے نا، مگر جب آپ اردو میں سن رہے ہوں گے تو بغیر رکے تسلسل کے ساتھ آپ اس پورے کانٹیکس کو سمجھ پائیں گے کہ وہ کس کس کانٹیکس میں بات چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو عربی کو آپ الگ سے سن لیا کریں، آپ کا دل کرتا ہے، مگر جب آپ اردو سنیں تو اسے الگ سے سنیں پوری طرح. جب یاد کرنا ہو تو الگ بات ہے، اسے آپ لوپ میں چلا لیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ. یہاں پہ لوپ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوپ بند رکھنا ہے. اگر آپ نے لوپ رکھنا ہو کہ ایک ایک آیت کو الگ الگ بار بار چلانا ہے، یا پھر ساری آیتوں کو یہ ایک ایک یہ پورے اس کا ہے سورہ کو لوپ میں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ ایک ایک آیت کا ہے کہ ہر آیت کو کتنی مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ والا لوپ یہ آپ 1 پہ رہنے دیا کریں اگر آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا یہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسے پلے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے عربی ہٹا دی ہے، ٹرانسلیشن لگائی ہوئی ہے. وہاں پہ بھلے عربی لگی ہوئی ہو، ٹرانسلیشن میں اوپر والی سیٹنگز تھی، اس سے کچھ نہیں ہوتا. سامنے عربی نظر آ رہی ہے مگر سنائی نہیں دے اللہ رہی. کے نام سے یہ جو دیکھ رہے ہیں اب عربی رحمان نظر اور آ رہی ہے رحیم مگر ہے، سنائی نہیں دی رہی. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نا اس کو بک مارک کرنا بھی میں آپ کو سکھا دیتی ہوں. اور ہاں اب ہم یہاں پہ جائیں گے اور ہم اسے بک مارک کیسے کریں گے. اب جیسے ہم نے تعریف کا کرنا ہے، جیسے اب جیسے نعت کے اوپر ٹاپک پہ لوگ کہتے ہیں نعت صحیح ہے یا نہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہونی چاہیے. جو اصل طریقہ ہوتا ہے تو ہم اسے نعت کے ٹاپک ایک بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے نعت کی کبھی ڈسکشن ڈیبیٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس کون کون سی آیات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. حمد اور نعت، ٹھیک ہے، یہ ہم نے حمد اور نعت کر دیا. ہمیں اس طرح کی کوئی بھی ٹاپک ڈالنا ہوگا نا، ہمیں ڈسکشن کے لیے ہمیں جمع کرنا ہوگا. کلرنگ آپ کر سکتے ہیں سیف میں، بہت ساری گرین تھی، اب میں نے چینج کرنا شروع کی ہے. کریٹ، ٹھیک ہے، یہ کریٹ ہو گئی. اب اگر مجھے دوبارہ سے کچھ کرنا ہوگا تو کوئی مجھے اس طرح کی ملے گی جس میں مجھے حمد اور نعت کرنا ہوگا تو میں ڈال دوں گی. یا پھر مجھے کوئی اور ٹاپک دیکھنا ہوگا، صراط مستقیم، اگر صراط مستقیم مجھے چاہیے ہو تو، یا کوئی ورڈ، تو میں اسے اس طرح سے سیو کرتی جاؤں گی. اب میں بیک پہ جاؤں گی اور آپ جب میں نے دیکھنا ہوگا نا اس بک مارک کو تو میں بالکل باہر آ گئی، ٹھیک ہے. باہر اگر جیسے اب آپ نیکسٹ ٹائم میں دوبارہ پلے کرتی ہوں، دوبارہ اوپن کرتی ہوں اسے، ٹھیک ہے. اپنے پاس سے میں نے اسے اوپن کیا اور میں یہاں پہ ابھی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یہاں پہ بک مارک نظر نہیں آ رہا. یہاں قرآن میں ایک مرتبہ کلک کرنا ہوگا کونے پر نیچے، یہ اشتہار آ گیا، اسے بند کرنا ہے. اب یہ کونے پہ ایک مرتبہ نیچے کر لیا نا. اب یہ دیکھیں جو سامنے پٹی ہے اس میں آپ کو بک مارک نظر آ رہا ہے. بک مارک پہ کلک کرنا ہے اور کلیکشن میں جانا ہے. کلیکشن میں جانے کے بعد یہ بالکل نیچے کی طرف آپ کا لیٹسٹ بک مارک جو آپ نے بنایا ہے وہ یہاں پہ، ٹھیک ہے. ویسے تو جب ہم بک مارک بناتے ہیں اس وقت جو ہوتا ہے نا بک مارک، اس میں کنٹینیو ریڈنگ کا بٹن نہیں آ رہا ہوتا بک مارکس کے لیے. اس میں الگ سے جب ہم لوگ سرچ فلٹر میں سرچ بھی میں آپ لوگوں کو کرنا دکھا دوں گی. یہ کنٹینیو کیا اور یہ آپ نے دیکھیں پورا اس لائن میں اس سورہ پہ آپ چلے جائیں گے ایگزیکٹلی، اور آپ اوپر نیچے اسکرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں جو سرچ فلٹر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. سرچ فلٹر کیسے لگانا ہے، کسی بھی ٹاپک کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اب جیسے میں نے وہاں پہ ہم تعریف کی میں نے بات کی نا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس کی تعریف کرنے ہو کہتے ہیں. میں نے سرچ کا بٹن دبایا، ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں مین ٹیب پہ ہوں نا میں، تو یہاں پہ سرچ ورڈ آن اور آیت ان قرآن، اس پہ میں نے کلک کیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل مین پہ سے. اور یہاں پہ آ کے میں نے اردو سلیکٹ کیا. اردو اگر انگلش کرنا ہوگا تو انگلش، اردو کرنا ہے تو اردو. عربی میں اتنا زیادہ رزلٹ صحیح نہیں آتا، اردو یا انگلش میں سرچ کر لیا کریں. اس کے بعد آپ نے اگر بندہ کوئی سلیکٹ کرنا ہے کہ کس کا، مولانا مدودی سلیکٹ کر لیتی ہوں. اب یہاں پہ آ کر جو ہے میں نے کیا تعریف، ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھنا تعریف پہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کہتا ہے، کس کس کی تعریف کرنی کے بارے میں ذکر ہے، ٹھیک ہے. ایکسٹریکٹ کا بٹن دبایا. اب یہ پاس ساری آیات آ گئی ہیں. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان اور زمین کو ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے.
کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر ہمیں اس طرح کی جو ہوتی ہیں کنفیوژن والی، اب یہ ہیں دو جس میں ہے کہ اس کی تعریف چھوڑ دی باقی نسلوں کے لیے، تو اس کو ہم تعریف میں سیو کر لیں گے کہ شاید یہ حمد کا ذکر ہے بعد میں جا کے، کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا اس میں کہیں پہ بھی کنٹینیو ریڈنگ کا بٹن نہیں آ رہا سرچ فلٹر میں، ٹھیک ہے۔ مگر ہم بک مارک میں سے جائیں گے تو ہم اس آیت پہ کلک کرو تو بھی نہیں آتا۔ یہ 37 سورہ کی 78 اور 108 ہے جس میں ذکر کیا جا رہا ہے، مگر ہم اس کے اوپر جا نہیں سکتے یہاں سے، تو ہم اس کو یہاں پہ سیو کریں گے اور ہم باہر نکل آئیں گے۔ اور بھی باقی سیو کرنی ہو تو بندہ کر سکتا ہے، مگر میں وہ والی سیو کرتی ہوں ٹاپک، تو ایک ہی ٹاپک کی ایک جیسی آیت تو بہت ہوتی ہے، ہمیں وہ ان ٹاپکس کو آیات کو سیو کرنا ہوتا ہے جو ہمیں آن دا اسپاٹ ضروری آیات مل جائیں، جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں کنفیوژن تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بیک پہ آ جاؤں گی اور میں یہاں سے بک مارک میں جاؤں گی، بک مارک میں کلیکشنز میں، اور یہ حمد و نعت ہے۔ اب یہاں پہ جو تھی نا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف چھوڑ دی، اس کی کنٹینیو ریڈنگ کروں گی۔ کس کی تعریف کی بات ہو رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھا جواب دینے والے ہیں، کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بھی ذکر آ رہا ہے، بیک پہ جاؤں گی، بیک کا بٹن دباتے کے ساتھ میں دوبارہ اس کے اندر آ گئی ہوں بک مارکس میں، اور اس کے بعد یہ والی جو تھی 108 پہ 30 آیات کے بعد دوبارہ ذکر ہے کسی کا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ یہ جو ہے میرے خیال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ آیت ہے، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی، سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کا بھیجا ہے کا وہ کیا ہے، مگر اور کسی کی تعریف کا ذکر نہیں کیا ہوا، مگر اس سے یہ ہے کہ کچھ تعریف کا ذکر ہے، مگر اس کو آپ نعت کی سینس میں لے سکتے ہیں یا نہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر یہ چیزیں ہمارے پاس آ گئیں جس کا ہم کسی عالم سے ڈسکس کر کے اس کے بارے میں کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ تعریف اگر اللہ تعالیٰ کی زبان میں ہے تو کیا انسان تعریف والی کوئی حمد نعت بنا سکتا ہے؟ نہیں، تو یعنی یہ چیزیں ہماری ڈسکشن ٹاپکس میں بڑی کام آتی ہیں، اور ہم اس طرح سے کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو مزید کوئی سوال کرنے تو کائنڈلی کریے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو قرآن شریف میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو 2 مرتبہ قرآن شریف کا بٹن دبانا ہوتا ہے، جب آپ مین پہ ہوتے ہیں نا، مین پیج پہ، یاد رکھیں آپ نے 1 مرتبہ قرآن شریف دبایا، پھر آپ نے یہاں سے دوبارہ قرآن شریف دبایا، ٹھیک ہے، اور پھر قرآن شریف کی آپ نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے ساری، جو آپ کو جو ان کے فرسٹ ٹائم میں آپ آن لائن ہی کسی سورہ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ 1 مرتبہ وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی، آپ کو ان میں سے کسی کو جو آپ کی روز کے پڑھنے کی اس کو آپ یہاں سیو کر لیں، اس کا ہارٹ کا بٹن دبا لیں تو وہ فیوریٹس میں آ جائے گی آپ کو ذرا اسکرول نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔